پبلک نے سلیکٹ کر کے نہیں بھیجا تھا، پبلک نے سلیکٹ کر کے چن کر کے چناؤ کر کے اس کو نہیں بھیجا تھا. پوزیشن کا عالم یہ تھا کہ the door of paradise was open for him 24 hours. He was not needed to take permission, already permitted. یہ پوزیشن کا عالم تھا کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے 24 گھنٹہ کھلا تھا، جب چاہے جائے جب چاہے آئے. جنت کی ہوا کھاتا تھا، جنت کے جھولے پہ بیٹھتا تھا، فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. ہے کوئی شیخ الحدیث اس ٹکر کا؟ ہے کوئی شیخ التفسیر اس مرتبے کا کہ گجران والا میں بیٹھے بیٹھے سیدھے جنت میں چلا جائے اور وہاں ہوا کھا کر بھی چلا جائے؟ یہ پوزیشن تو نہ کسی کھلے دارالعلوم کی ہے نہ بند. جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، جب چاہے جائے جب چاہے. فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. بٹ حقیقت کیا ہے؟ Get out from paradise, go in hell. نکل جنت سے جا جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا کہ نہیں؟ اس کی غلطی بتاؤ، اس کی خطا بتاؤ. نبی کی تعظیم سے انکار. اب اللہ کا فیصلہ سنو. اگر نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں بھی ہو تو اللہ باہر کر دیتا ہے. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا جنت میں جھولا جھولے تو اسے اللہ باہر کر دیتا ہے. ابے جب اندر والا باہر ہو گیا تو تم تو پہلے ہی سے باہر ہو، اندر جاؤ گے کیسے جب وہی جرم کرو گے جو اس سے ہوا. ایک نکتہ ہو، استاد استاد ہے، چیلا چیلا ہے. شاگرد شاگردی ہوتا، استاد کے ٹکر میں نہیں آتا. استاد کی استادی دیکھو. نبی کی توہین کیا، اور کیسے کیا؟ جب ابلیس نے ارادہ کیا کہ نبی کی انسلٹ کرنی ہے، نبی کی توہین کرنی ہے، تخفیف شان کرنی ہے، تو اس نے دیکھا کیا؟ آدم میں کئی خوبیاں تھیں، مگر ہر خوبی کو نظر انداز کر کے ایک ہی خوبی دیکھا کہ مٹی سے بنے. مٹی سے بنے. قرآن نے بتایا کہ اس نے یہی کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا. اور فائر از سپیریئر دین سوئل. آگ مٹی سے افضل ہے، میں کیسے جھک جاؤں؟ تو جب نبی کی توہین کرنا ہوا تو مٹی کا تصور سب سے پہلے ذہن ابلیس میں آیا. جب نبی کی انسلٹ کرنا ہوا تو مٹی کا سلیکشن، اس لفظ کا انتخاب سب سے پہلے شیطان نے کہا کہ آدم مٹی سے. استاد نے تو کہا تھا مٹی سے، اور شاگرد بولا مر کر مٹی میں. وہ بھی مٹی سوچ رہا ہے، یہ بھی مٹی سوچ رہے ہیں. میں سچائیاں بیان کر کے جانا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ دیکھیے، اس نے مٹی سے کہا، لکھا نہیں. ابلیس نے کہیں لکھا نہیں کہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنے. یہ تو اللہ نے بتا دیا. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ تو اللہ نے بتایا. اس نے ریکارڈ نہیں چھوڑا، ڈاکومنٹس نہیں دیے. استاد تھا نا، کفر کیا، کفر کا ثبوت نہیں چھوڑا، وہ تو اللہ نے بتا دیا. اور شاگرد کتنے بے وقوف، سب لکھ گئے، چھاپ گئے. اب جب چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ اور جب چھپ گیا تو چھپے گا کیسے؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اور آگے بڑھو. ایک اور فرق ہے استاد میں اور شاگرد میں.
جب اللہ نے اس سے کہا کہ تعظیم کے لیے جھکو، اللہ نے یہی چاہا نا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھکے، تو جھکا نہیں۔ استاد سے کہا گیا جھکو تو جھکتا نہیں، شاگردوں سے کہا گیا اٹھو تو اٹھتا نہیں، نہ تعظیم کے لیے وہ جھکنے کو تیار، نہ تعظیم کے لیے اٹھنے کو تیار۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ میرے نبی کا کمال دیکھو، معجزہ دیکھو، تم نہیں اٹھو گے، میرے لیے نہیں اٹھو گے، میں تم کو آب زمزم کے لیے اٹھوا دوں گا، پھر باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ مجھے گنگا کا پانی ملا، میں نے بیٹھ کے پیا، جمنا کا پانی بیٹھ کے پیا، نرمدا کا پانی بیٹھ کے پیا، نہر کا پانی بیٹھ کے پیا، کنویں کا پانی بیٹھ کر پیا، ٹیوب ویل کا پانی بیٹھ کر کے پیا، نل کا پانی بیٹھ کے پیا۔ اور جیسے کسی نے ایک گلاس بڑھا گا، یہ زمزم ہے، میں قیام تعظیمی، وہ قیام تعظیم کا ہے، اور پانی کے لیے، اور وہ پانی بھی نکلا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا نتیجہ۔ ہمیں جب رگڑ سے پیدا ہونے والا اتنا ہو تو پھر اس قدم کا عالم کیا ہوگا؟ آب جملہ دے رہا ہوں، آب زمزم کے لیے قیام تعظیمی کرنے والوں، ساقی آب کوثر کے لیے نہیں کرو گے؟ مگر طریقہ بدل گیا، وہ جھکنے کو تیار نہیں، یہ اٹھنے کو تیار نہیں، طریقہ الگ ہے، نیت ایک ہے۔ اس نے بھی طے کیا تھا تعظیم نہیں کروں گا، انہوں نے بھی کہہ دیا تعظیم نہیں کروں گا۔ تعظیم کے لیے وہاں جھکنا تھا، کیونکہ اب سجدہ حرام ہے، تو سنیوں نے سوچا بھائی تعظیم تو فرض ہے اور سجدہ بھی حرام ہے، تو ایسا کرو نہ حرام ہو نہ فرض چھوٹے۔ نبی کی تعظیم فرض اور غیر اللہ کو سجدہ حرام۔ اب شریعت دونوں بات کہہ رہی ہے، فرض بھی ہے اور وہ حرام ہے، تو ہم نے کہا کتنا حرام ہے؟ سجدہ حرام ہے۔ اچھا کھڑا ہونا؟ کہا یہ تو حرام نہیں ہے۔ کھڑے نہیں ہوگے تو بازار کیسے جاؤ گے؟ کھڑے نہیں ہوگے تو ذمہ داریاں کیسے نبھاؤ گے؟ میں نے کہا کھڑے ہونے کو منع نہیں کیا، غیر اللہ کے لیے تم کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں؟ اور غیر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ اب ایک جو کمزور لوگ زوجہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، وہ روزہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ میں نے تو آپ کی مسکراہٹ کے لیے جملہ کہا ہے، ورنہ میں سب کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ وہ جھکنے کو تیار نہیں، یہ اٹھنے کو تیار نہیں، طریقہ بدل گیا۔ لیکن آپ تو اتنا جانتے ہیں کہ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ انڈین پینل کوڈ میں قتل کی دفعہ ہے 302 اور غالباً پاکستان پینل کوڈ میں بھی 302۔ یہ خدا قتل سے بچائے، بہت بھیانک جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے قتل کر دیا تو 302۔ اب چاہے وہ تلوار سے قتل کرے، چاہے وہ پرولی سے کرے، چاہے وہ چاقو سے کرے، چاہے 303 سے کرے، چاہے 315 سے کرے، چاہے .22 سے کرے، چاہے گردن دبا کے مارے، سب 302 ہے۔ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ بالکل لاجک ہے، طریقہ بدلنے، یہ قانون ہے، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ اب چاہے زہر دے کر کے مارو، چاہے گردن دبا کر کے مارو، چاہے رامپوری چاقو سے مارو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔ خان صاحب نے جج سے کہا، جج صاحب عبدالغفور نے قتل کیا تھا 1 مہینہ پہلے، آپ نے اس کو سزا دی تھی؟ ہاں یاد آیا، عبدالغفور کا کیس تھا، اس کا مرڈر کیا تھا، تو میں نے FIR، جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، انٹینشن آف مرڈر، ٹائم آف مرڈر، ویپن آف مرڈر، انٹینشن آف مرڈر سب پروو ہو گیا تھا، میں نے پھانسی دی۔ اس نے 12 بور سے مارا تھا۔ ہاں جج صاحب، عبداللہ خان نے کہا جج صاحب بہت اچھا کیا جو آپ نے عبدالغفور کو پھانسی دیا، اس نے 12 بور سے مارا تھا، مجھے پھانسی مت دیجیے گا، میں نے رامپوری چاقو سے مارا۔ تو جج بولے گا چاہے 12 بور سے مارو چاہے چاقو سے مارو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی۔
تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو، چاہے اٹھنے سے انکار ہو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی، اور جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی۔ کھل کر یہ حقیقت اب سامنے آ گئی ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا۔ نماز کو بچانے کا زور اس لیے دیا گیا ہے کہ نماز کا پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اگر دنیا میں اور اسلامی دنیا میں کوئی چیز ہے تو نماز کا پڑھنا ہے، اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں، کیونکہ یہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ ہر حالت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ہر حالت میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پھٹی چلے تو زکوٰۃ کیا دیں گے؟ ہر حالت میں آپ حج نہیں کر سکتے، مگر ہر حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی آسان ہے، سبحان اللہ۔ اور کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے، نہیں تو بیٹھ کے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے، لیٹ نہیں سکتے ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ بھی نہیں ہلتا تو پلکوں کو، پلکیں نہیں ہلتی تو ارادے سے، آسان ہے۔ اور ریکوائرمنٹس وضو، نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، نہ جدہ کی دھکم دھکی، نہ ویٹنگ لسٹ، نہ سعودیوں کی بد اخلاقی، نہ معلموں کا ظلم، کوئی اس میں حساب نہیں۔ نماز میں کیا ہے؟ ہمیں نہ حج کی طرح قربانی، نہ زکوٰۃ میں مالی قربانی، حج میں لذتوں کی قربانی، اور نماز میں ایک لوٹا پانی۔ کتنی آسانی، یہ ہے مہربانی۔ اب تو ایک لوٹا پانی بھی نہیں، ٹوٹی کھولا، نل اور بیٹھ کے وضو کر لیا، فری۔ تو جب نماز اتنی آسان ہے مگر بچانا آسان نہیں، نماز پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سینے میں کفر رکھ کے نبی کریم کے پیچھے منافقوں نے نماز پڑھی، اور ایسے منافقوں کے لیے آیت نہیں آئی، پوری سورہ آئی، کیونکہ ضرورت ہے قیامت تک منافقوں کو پہچاننے کی۔ ایک آیت سے کام نہیں چلے گا، پوری سورہ نازل فرمائی۔ نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ منکر زکوٰۃ بھی نماز پڑھتے تھے، نماز سے نہیں انکار کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، لیکن بچانا یہ آسان نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی پڑھنا آتا تھا مگر بچانا صدیق اکبر کو آتا تھا۔ نماز پڑھنا اتنا آسان تھا کہ باغیان عثمان کو بھی نماز پڑھنا آتا تھا مگر بچانا عثمان ذو النورین کو آتا تھا۔ نماز پڑھنا خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا مولا علی کو آتا تھا۔ نماز پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا، بچانا حسین ابن علی کو آتا تھا۔ نماز پڑھنا تو مامون کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام احمد بن حنبل کو آتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا تو شہنشاہ اکبر کو بھی آتا تھا مگر بچانا مجدد الفیضانی کو۔